یہ مبحث تو اصولی طور پر ہے ہی غلط ہے، کیونکہ خروج تو ہوتا ہے کسی مسلم ریاست کے خلاف، اور ادھر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنی بھی ہمیں اسلامی ریاستیں نظر آتی ہیں وہ سرمایہ دارانہ ریاستیں ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ اس طرح کا حقیقی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جان، اس بات میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اسلام سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے۔ اسلام کے حکام جو اللہ رب العالمین نے ان کی ذمہ داری بنائی ہے اس کے وہ قیام جی سے عہدہ برا نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جن کو ہم زمین میں حکومت عطا کرتے ہیں، وہ حکمران بنتے ہیں، تو ان کے فرائض اور ان کی ذمہ داری میں پروردگار نے یہ شامل کیا ہے کہ وہ نماز قائم کروائیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ نماز خود پڑھیں، صرف ٹھیک ہے، پورا نماز کا بندوبست کریں۔ کوئی بندہ ان کی حکومت میں رہ کر نماز سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جو پیچھے رہتا ہے اس کو سزا دیں، اس کی پکڑ کریں اور ان کی تربیت اور اصلاح کریں تاکہ سارے لوگ نمازی بن جائیں، اور نمازوں کے ٹائم ہر چیز رک جائے، دنیا کے سارے دھندے اور سب کچھ ختم ہو جائے۔ جی تو یہ ذمہ داری ہے حکمرانوں کی، نہیں کرتے وہ۔ زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا وہ نہیں کرتے۔ سود کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، ان پر فرض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے وہ سود پر پابندی لگائیں اور ایک پیسہ سود کا لینا اور دینا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اعلان کر دیں، لیکن یہ لوگ نہیں کرتے۔ لیکن ان کے ان اعمال کے باوجود چونکہ یہ نہ تو قرآن کے منکر ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے منکر ہیں، نہ یہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی توہین کے مرتکب ہیں، اور نہ ہی یہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں نا ان میں سے کسی رکن کے منکر ہیں، اور نہ ہی وہ اسلام کی توہین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس عمل سے انسان ارتداد کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ تو یہ فاسق ہوں گے، ان کو فاسق کہا جائے گا، فاجر کہا جائے گا۔ خروج ان کے خلاف نہیں ہوگا، ان کی جب تک یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق چلاتے رہیں امت کو، یہ ظلم اور فسق کے باوجود ان کی اطاعت جاری رکھی جائے گی۔ اور اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف چلائیں گے تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نافرمانی اللہ کی ہو اس میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے، حکمران کی بھی نہیں ہے اور بھی کسی کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے نا حکمران ہمارے، یہ فاسق ضرور ہیں، فاجر ضرور ہیں، لیکن ان کی تکفیر وہ آسان معاملہ نہیں۔ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کی تکفیر وہ میرا یا آپ کا یا عوام الناس کا یا جذباتی لوگوں کا اپنے جذبات کے اندر آ کر یہ کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا تکفیر شروع کریں اور تکفیر کرنے کے بعد پھر ان کے خلاف خروج کا اعلان کر دیں۔ تکفیر کے لیے یہ بہت حساس ترین مسئلہ ہے اسلام کا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین موجود ہیں کہ جس نے کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو جو کہنے والا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ خود کافر ہو جائے گا۔ اچھا حمزہ بھائی، کفر اور اسلام یہ ایک دلی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو دلوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو میں اور آپ یا کوئی عوام الناس میں سے یا کوئی جذباتی شخص وہ کسی کے دل پر مطلع تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو اب ایک بندہ بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، ہم اس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو مسلمان سمجھنے کے مکلف ہیں۔ ٹھیک ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین کا یہی حکم تھا، اور پیارے پیغمبر کا بھی ہمیں یہی حکم ہے۔ وہ حدیث ہے نا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ۔ جو کلمہ پڑھ لے گا نا اس کا مال بھی محفوظ، اس کی جان بھی محفوظ، اس کے خلاف نہ تقریب کاری نہ خروج، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باقی اگر وہ اندر سے بے ایمان ہیں، اندر سے کفار کے مفادات کے محافظ ہیں، ان کی جو ہے نا وہ اطاعت کو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں مجبور سمجھتے ہیں، تو یہ اس کا حساب اللہ نے لینا ہے، اس کا حساب ہم نے نہیں لینا، نہ عوام الناس نے لینا ہے۔ اس کو اللہ کے سپرد کرنے کا یہ اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں یہی حکم ہے، آپ کی اسوہ حسنہ بھی یہی ہے
کہ جو کلمہ پڑھتا تھا نا، اب دیکھیں منافقین کلمہ پڑھتے تھے جی بالکل، تو کافر تھے، اندر سے سازشیں بھی کرتے رہتے تھے، کافروں کے ساتھ ان کے رابطے بڑے مستحکم تھے، مضبوط تھے، اور کافروں کے مفادات کے لیے کام کرتے تھے، مدینے میں رہ کر جی مسجد زرار بنا ڈالی انہوں نے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف خروج نہیں کروایا۔ جی جی، اور سب کو پتہ بھی ہے، سارے صحابہ کو پتہ سب ہے۔ کو پتہ بھی تھا، اللہ کے نبی کو بھی پتہ تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن اس کے باوجود خروج نہیں کروایا۔ ٹھیک ہے، تو خروج نہیں، یہ فاسق، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، فاجر کہہ سکتے ہیں۔ فاسق اور فاجر کی اطاعت ہوتی ہے، مسلح خروج نہیں ہوتا۔ یا اگر وہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں تو نصیحت کریں، اس کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو کھڑا کریں، لوگوں کو قائل کریں کہ پرامن رہ کر تشدد کی راستہ اختیار نہیں کرنا۔ تشدد کی نہیں اسلامی اجازت دیتا کلمہ پڑھنے والوں کو، بغیر تشدد کا راستہ اختیار کرے، پرامن طریقے سے، قانونی طریقے سے، شرعی طریقے سے، اخلاقی جو ہے نا ضوابط کو، قوانین کو، اخلاقی جو ہے نا اقدار کو اختیار کرتے ہوئے، جس طرح بھی آپ ان کو اس فسق سے، نافرمانی سے، گناہوں سے، کفار کی اطاعت کرنے سے، ان کے پیچھے چلنے سے آپ روک سکتے ہیں، جتنا ان کا نطاق تنگ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، لیکن مسلح خروج نہیں، اطاعت ان کی جاری رکھنی ہے۔